کہ اللہ میاں نے ایک گائے کو کٹوا کے اس کی بوٹی بوٹی کروائی، بوٹی بوٹی کروا کے اس کی بوٹی کو پکڑا، شولڈر کی بوٹی کو، اور اس سے ایک مردے کو کک مروائی، جس کی وجہ سے مردہ زندہ ہو گیا۔ گائے کی بوٹی سے مردہ زندہ کر رہے لے اللہ میاں، یعنی حد ہو گئی بھائی۔ اللہ میاں آپ خود نہیں کر سکتے تھے، گائے کی بوٹی سے کروا لے لیں۔ اگر ایک سورت کا نام وومن ہو گیا ہے تو اس سے وومن کو رائٹس کہاں سے مل گئے ہیں؟ وہ سورت کہتی کیا وومن کے بارے میں، اس سے پتہ لگے گا۔ اگر کسی ایک عورت کو کسی نے مارا ہے تو دوسرا بندہ اس کی عورت کو مارے گا، عورت کیا ہو گئی؟ یہ ایسے ہی ہے، میں نے تیرا کپ توڑا نا، تو میرا کپ توڑ لے۔ اے اہل ایمان تم پر لازم ہے مقتولوں کا بدلہ، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ میں نے تیرا کتا مارا، تو میرا کتا مارے گا۔ میں نے تیری بیوی ماری ہے، تو میرے کو نہیں مارے گا، تو میری بیوی مارے گا۔ ارے بھائی بیوی نے کچھ کیا نہیں، گھر میں تو کھانا بنا رہی تھی وہ۔ نہیں 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 نہیں، اللہ میاں کا قانون کیا ہے؟ عورت کے بدلے عورت۔ محمد کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا۔ آئی فور این آئی والی جو لاجک ہے، محمد نے اس کو کہا کہ عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام۔ میں نے ایک بندے کا غلام انسان مار دیا، تو میرا غلام انسان مارے گا، تو مجھے نہیں مارے گا۔ یہ کہاں کی اسٹوپیڈیٹی ہے؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہے جو آسمان پہ لکھی گئی تھی۔ تو جناب ہماری جو پیاری ایکس مسلمہ ہیں، انہوں نے جو اسٹریم کھولی ہوئی تھی اس میں وہ بات کر رہی تھیں سورۃ النساء کی۔ سورۃ النساء جو ہے وہ ایک ایسی سورت ہے جس کو دیکھ دیکھ کے مسلمان کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو کتنے رائٹس دیے گئے ہیں، عورتوں کو کتنے رائٹس دیے گئے ہیں۔ وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ بات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تاکہ بتا سکیں کہ دیکھو ہمارے پاس ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی وومن ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس پوری سورت ہے جس کا نام ہی وومن ہے اور اس سے وومن کے رائٹس بھرتے ہیں، تو بھائی پھر تو آپ کے پاس ایک سورت ہے جس کا نام ہے عنکبوت، سپائڈر، تو پھر تو اسلام میں سپائڈر کے بھی بہت سارے رائٹس ہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک سورت ہے سورہ بقرہ، اسلام کی سب سے بڑی قرآن کی سورت سورہ بقرہ ہے، گائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو گائے کی بھی بڑی عزت ہونی چاہیے اسلام میں۔ لیکن سورہ بقرہ کے اندر ہے کیا کہ اللہ میاں نے ایک گائے کو کٹوا کے اس کی بوٹی بوٹی کروائی، بوٹی بوٹی کروا کے اس کی بوٹی کو پکڑا، شولڈر کی بوٹی کو، اور اس سے ایک مردے کو کک مروائی۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر گائے کی بوٹی بوٹی کرنے کے بعد گائے کی ایک بوٹی پکڑ کے، گوشت پکڑ کے، ہڈی والا، اس سے ایک مردے کو ٹھڈا کروایا، پٹاخ، جس کی وجہ سے مردہ زندہ ہو گیا۔ اب امیجن کریں کہ گائے کی بوٹی سے مردہ زندہ کر رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ گائے کی بوٹی سے مردہ زندہ کر رہے اللہ میاں، یعنی حد ہو گئی بھائی۔ اللہ میاں آپ خود نہیں کر سکتے تھے، گائے کی بوٹی سے کروا لے لیں۔ پہلے بیچاری گائے کو مروا دیا، گائے سے ویسے ہی ٹھڈا کروا لیتے اللہ میاں، سیدھا ٹھڈا ہی کروا لیتے گائے سے۔ یار گائے کی پہلے بوٹی بوٹی کیوں کروائی ہے آپ نے؟ لیکن بھائی اللہ میاں کے کام، اللہ میاں تو آپ کو پتا اللہ میاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے گائے کو پکڑوا کے اس کی ٹوٹا بوٹی کروائی، ٹوٹا بوٹی کروا کے اس کے ایک ٹوٹے کو پکڑ کے ٹھا کر کے مردے کو مروایا۔ لگاؤ جی جس بندے کو، جو مرا ہوا بندہ ہے، اس کے اوپر یہ گائے کی بوٹی مارو، گائے کی بوٹی ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ میریکل ہو گیا، لیکن اس میریکل کے لیے گائے کو مار دینا پڑا۔ اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ، تو پھر اس حساب سے تو پھر گائے کے اوپر بھی ایک وہ ہے، سپائڈر کے اوپر، مکڑی کے اوپر بھی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی تو پھر وومن رائٹس کہاں سے آ گئے میرا بھائی؟ یعنی کہ اگر ایک صورت کا نام وومن ہو گیا ہے تو اس سے وومن کو رائٹس کہاں سے مل گئے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، اس صورت کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ وومن کے رائٹس کیا ہیں۔ اس سے پتہ نہیں لگے گا کہ صورت کا نام ہے وومن، وہ صورت کہتی کیا ہے وومن کے بارے میں، اس سے پتہ لگے گا۔ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر وومن جو ہے اس کے بارے میں اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ صورت کا نام وومن ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس صورت جس کے اندر وومن کے بارے میں بتایا گیا اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری ایکس مسلمہ اینجل جی جو ہیں وہ بات کر رہی تھی 434 کے اوپر،
ٹھیک ہے، لیکن 434 کے اوپر آنے سے پہلے دیر آر ملٹیپل ادر ورسز جس کے اوپر بھی بات کرنی لینی چاہیے. تو ایکس مسلمہ اینجل جی جب آئیں گی تو تب ہم جائیں گے 434 پہ، لیکن ہم بات کرتے ہیں شروع سے 411 پہ بات کر لیتے ہیں پہلے. 411 کیا کہتی ہے؟ 411 کیا کہتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. یہاں پہ اللہ میاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے اوپر ڈفرینسیشن مار رہا ہے. اللہ میاں ڈفرینسیشن مار رہا ہے. اللہ میاں کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے اور 2 لڑکیوں کے برابر ہے. یعنی کہ 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر ہیں. آپ بولو گے نہیں جی یہ تو رائٹس ہیں. پرانے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو رائٹس ہی نہیں دیتے تھے، وہ تو حصہ ہی نہیں دیتے تھے. ارے بھائی حصہ نہیں دیتے تھے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا حصہ نہیں دیتے تھے؟ یہودی تھے وہ حصہ دیتے تھے پورا کا پورا، عیسائی تھے وہ حصہ دیتے تھے پورا کا پورا، قریشی تھے تو پتہ نہیں حصہ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، ہمیں نہیں پتا. محمد نے جو کہا ہے وہ اسی سے پتہ لگتا ہے. قریشیوں کے بارے میں اور تو کچھ پتہ نہیں لگتا، لیکن وہاں پہ بھی حصہ تھا کیونکہ ختیجہ کو دیکھ لو. ارے بھائی ختیجہ کو دیکھ لو، اپنے خاوند کی پوری گیم چلا رہی ہے. خاوند مر گیا، پوری کی پوری جائیداد اس کے پاس، بزنس خاوند کا وہ چلا رہی ہے. تو حصہ تو ہے ختیجہ کے پاس فل بٹا فل. اسلام میں تو 8واں حصہ دے. اسلام میں اگر بیوی رہ جائے اور خامند مر جائے تو وومن کے پاس صرف 8واں حصہ آتا ہے، 1/8. یہاں پہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ لڑکے کے ایک حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے. 2/3 2/3 باقی کس کا ہے؟ وہ چچا ماما تایا پھپھے کے پاس چلا جائے گا. یعنی کہ کمایا سارا بندے نے، بندے کی لڑکیاں سے 2 لڑکیاں ہی ہیں، لڑکا ہے نہیں تو 2/3 صرف ہے، باقی کس کے پاس چلا گیا؟ اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا. میت کے والدین کے لیے 6. اس نے چھوڑ کے اگر میت کی اولاد ہو جائے تو اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں گے. چلو جی وہ تو ماں باپ ہو گئے. 1/3 ہے. پھر اگر میت کے بہن بھائی ہو تو 6. اس وصیت کی تعمیل کرے. لو جی یہ اللہ کا انصاف ہے. مجھے کوئی مسلمان بندہ جس نے اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ بتائے کہ اگر اسلامک شرع میں ایک شخص ہے اس کی صرف اور صرف لڑکیاں ہی ہیں، لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، 4 لڑکیاں ہیں یا 3 لڑکیاں ہیں، تو کیا جو باپ مرا ہے اس کی 100% جائیداد اس کی بچیوں کے پاس جا سکتی ہے؟ نہیں، کسی بھی اسلامک شرع میں نہیں جا سکتی. کسی بھی اسلامک شرع میں نہیں جا سکتی بھائی. تو اسلام نے لڑکی کو ویسے ہی ذلیل و خوار کیا بچپن سے، اور وومن جو ہے اس نے خاوند کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے پنگا مارنا ہے. جب وومن کو بلائے گا، وومن تو اس کی اسلام کے لیے ویسے ہی کھیتی ہے. کھیتی سمجھتے؟ کھیتی کھیتی جہاں پہ جاؤ کھیتی کرو، انجوائے کھیتی. ٹھیک ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں. اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، جیسے چاہو آؤ، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے جیسے چاہو آؤ. اس کے اوپر اسلامک اسکرپچر میں بڑی گیم ہے، بڑی گیم ہے، بڑی گیم ہے. نہیں جی نہیں، کھیتی میں ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، لیکن ارلی اسلامک اسکرپچر دیکھو وہاں پہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. ایوری تھنگ از الاؤڈ. آپ اسلامک اسکرپچر میں ہے کوئی مومن جو آگے کہے کہ نہیں بھی ایسے نہیں ہے؟ ہے کوئی؟ فارم لینڈ، جی جی فارم لینڈ، فارم لینڈ، فارم لینڈ، کھیتی کرو کھیتی. کنٹینر، ہمارے ایک مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جی، وہ ایک مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جی کنٹینر کنٹینر، لیڈیز آر کنٹینر. ٹھیک ہے، تو وہ کنٹینر بھی بن جاتے ہیں، ہماری لیڈیز کنٹینر بن جاتی ہیں. تو ہم آگے آگے کرتے ہیں، اسلام کے اندر رائٹس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اور وومن کے رائٹس دیتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ انڈر ایج وومن لڑکیوں کے ساتھ شادی بھی الاؤ کر رہا ہے، جس مرضی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو. لیکن چونکہ وہ سورہ 4 میں نہیں گئے، ہم سورہ 4 میں چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورتوں کو مارنا 4:34 کے اندر ہے، وہ ہماری ایکس وومن ایکس مسلم اینجل جی آئیں گی تو ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اور چیز ہم پڑھتے ہیں جس جو کہ ذرا چھپی ہوئی ہے، ذرا دیکھنی پڑتی ہے اس کو غور و خور کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ غور و خور کے ساتھ جو دیکھنے والی چیز ہے نا، ذرا ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایکس مسلمہ اینجل جی آئیں گی تو ہم 4:34 کے اوپر دوبارہ جائیں گے. وہ ہے 4:15، 4:15 اور 4:16. یہ بڑا مزیدار بات ہے. یہ ذرا غور کیجیے گا، یہاں پہ اللہ میاں فرما کیا رہے ہیں.
علامہ فرما رہے ہیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر اپنے 4 گواہ لاؤ، پس اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو کہ یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، موت لے جائے. یعنی کہ ان کو کمرے میں بند کر دو جب تک ان پہ موت نہیں آ جاتی، مر نہ جائیں وہ. اللہ میاں کہہ رہا جب 2 عورتیں کوئی بے حیائی کا مرتکاب کر لیں، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا مرتکاب کر لیں تو ان کو کمرے میں بند کر دو. اچھا اگر بندہ کر لے تو کیا کرے اللہ میاں؟ اللہ میاں اگر ایکس مسلم ساجد بھائی اگر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں اور وہ کر لیں تو اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں. اور اور جو دونوں میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کرے ان دونوں کو ایزا پہنچاؤ. اگر وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو ان کو چھوڑ دو. تو جو مرد کرے تم میں سے بدکاری ان کو ایزا دو، پھر اگر توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تو ان کو خیال چھوڑ دو. لو جی، عورتیں کریں تو کمرے میں بند کر دو، مرد کریں تو کیا کرو؟ تھوڑا سا چپیٹ چپوٹ کرا لو، چنڈ چنڈ کرا لو. اگر وہ توبہ کر لے تو چھوڑ دو. اب آپ کہیں گے یہ آیت تو ایبروگیٹ ہو گئی ہوئی ہے، اب سارے مسلمانوں کو ایبروگیشن یاد آئے گی. اب جس آیت میں گیم خراب ہوتی ہے نا، اس آیت میں مسلم کو ایبروگیشن یاد آ جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ایبروگیشن آتے ہیں تو اس کو سنتے نہیں ہیں. اب ان کو آ جائے گی یاد ایبروگیشن، ایبروگیٹ ہو گئی ہے. جی عالم بھائی آپ کو بتائیے تو ایبروگیٹ ہو گئی ہے، یہ تو ایبروگیٹ ہو گئی ہے. اینی ہاؤ، تو یہ جناب یہ ہمارے پیارے اللہ میاں نے اتنا زبردست بتایا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اچھا اگر وومن لڑائی میں ہاتھ لگ جائے تو کیا کرو؟ 4:24 دیکھ لیتے ہیں ہم. 15-16 پہ گئے، اب ذرا 24 بھی دیکھ لیں. لڑائی میں اگر عورت ہاتھ لگے تو کیا کرو؟ اس کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دو؟ نہیں، کیا کرو؟ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو عورتیں جو کسی کے بھی نکاح میں ہو سوائے اس کے کہ تمہاری ملکل یمین بن جائیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے. حلال ہے، حلال ہے اگر وہ جنگ میں پکڑی جائیں، بشرطے طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے میں قید لانے مستی نکالنے تھے. کیا بکواس ہے یار، کیا بکواس ہے. آزاد شہوت زنی نہ کرو، غلام کے ساتھ کرو، ملکل یمین بنا کے کرو. ملکل یمین بنا کے کرو بھائی، جو کرنا ہے ملکل یمین کے ساتھ کرو. نہیں یار، پکڑ لو اس کو پھر کرو، کوئی بلیم نہیں ہے تمہارے اوپر. محمد صاحب نے بھی ایک زمانے میں کیا. محمد صاحب نے اپنی ایک غلام لڑکی کے ساتھ کیا تو ان کی جو بیویاں تھیں وہ جو ہیں ناراض ہو گئی. تو قرآن کی 66 آ گئی. قرآن کی 66 آئی. اس نے کیا کہا؟ 66 کی پہلی آیت نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی محمد یہ اللہ نے تجھے الاؤ کیا ہوا ہے، تو نے ایسی اپنی بیویوں کی وجہ سے چھوڑ دیا اس بات کو. جھوٹ بولتا ہے. اگر کسی ایک عورت کو کسی نے مارا ہے تو دوسرا بندہ اس کی عورت کو مارے گا. عورت کیا ہو گئی؟ یہ ایسے ہی ہے، میں نے تیرا کپ توڑا ہے نا، تو میرا کپ توڑ لے. میں نے تیرا کپ توڑا ہے، تو میرا کپ توڑے گا. یہ ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، حالانکہ چیپٹر نمبر 4 میں نہیں ہے لیکن یہ چیپٹر نمبر 2 میں سورہ بقرہ کے اندر گائے کی صورت کے اندر ہے. اے اہل ایمان تم پر لازم ہے مقتولوں کا بدلہ، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. میں نے تیرا کپ توڑ دیا، تو میرا کپ توڑ لے. تو اس سے کپ کے پہے نہیں لے سکتا، تو کپ توڑنے کا جزیہ نہیں لے سکتا. میں نے تیرا کتا مارا، تو میرا کتا مارے گا. ابے مارا میں نے تیرا کتا، نہیں تو میرا کتا مارے گا. ارے مارا تو میں نے تیرا کتا، کتے کا قصور نہیں، تو میرا کتا مارے گا. میں نے تیری بیوی ماری ہے، تو میرے کو نہیں مارے گا، تو میری بیوی مارے گا. ارے بھائی بیوی نے تو کچھ کیا، گھر میں تو کھانا بنا رہی تھی وہ. نہیں اللہ میاں کا قانون کیا ہے؟ عورت کے بدلے عورت. جب محمد نے پڑھا نا آئی فور این آئی، جو موسیٰ کے زمانے میں ایک چل رہا تھا آئی فور این آئی، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو دوسرے کی آنکھ پھوڑ لے. محمد کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا. آئی فور این آئی والی جو لاجک ہے، محمد نے اس کو کہا کہ عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. میں نے ایک بندے کا غلام انسان مار دیا ہے، تو میرا غلام انسان مارے گا، تو مجھے نہیں مارے گا. میں نے ایک بندے کی عورت مار دی ہے، تو میری عورت مارے گا، تو مجھے نہیں مارے گا. یار یہ کون سی آئی فور این آئی ہے؟ اس کو آئی فور این آئی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اس کو کہتے ہیں. ارے محمد کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر محمد کو پتہ لگ جاتا کہ آئی فور این آئی ہے کیا تو وہ ایسی آیت دیتا، میں نے تیرا کپ توڑا ہے، تو میرا کپ توڑ لے. میں نے تیری بیوی ماری ہے، تو میری بیوی مار لے. ہیں بیوی نہ ہو گئی، کپ ہو گیا، گلاس ہو گیا، فون ہو گیا. ابے وہ بے جان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں نے تیرا فون توڑا ہے، تو میرا فون توڑ لے. وہ بے جان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، جاندار چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا کہ میں نے تیری بیوی کا قتل کیا تو میری بیوی کا قتل کر دے.
یہ کہاں کی اسٹوپیڈیٹی ہے؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہے جو آسمان پہ لکھی گئی تھی دنیا کو بنانے سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے، حیوانوں کو بنانے سے پہلے، فرشتوں کو بنانے سے پہلے، جنوں کو بنانے سے پہلے. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا بھائی، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا. اے اہل ایمان والے تم پر لازم کر دیے، لازم، فرض، لازم. مقتولوں کا بدلہ، مقتول ہوتے ہیں جس کا قتل کیا جائے وہ مقتول، مقتول کا بدلہ، غلام کا بدلہ غلام، عورت کا بدلہ عورت. حد ہو گئی بھائی. لڑائی کرے کوئی، بھگتے کوئی، مارا بندے نے. اور ساجد امام صاحب آ گئے. امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حبیبی. حیا 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 حیا. کیا آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ اور اللہ کی شان آپ نے بتا رہا ہوں سر. سر یہ غلط بات سر. اللہ کی شان اللہ بتا رہا ہوں، آپ نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ ہم سے ایسا کریں، مباہلہ کر لیں، مباہلہ کر لیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ جیسے نبی نے اپنی بیٹی اور حسنین کو لے کر ارے کے بھائی میدان ارے میں آئے. بھائی ارے بھائی، وہ مجھے پتا ہے، اس کی سچل ڈیفینیشن بتائیں وہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ مباہلہ کا لفظی ترجمہ بتائیں سر. ایک طریقے سے کہا جائے کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں فل فارم میں. یہ یہاں پہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مقتولوں کا بدلہ یہ ہے کہ غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یعنی کہ اگر میں نے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا ہے تو وہ مجھے نہیں مار سکتا، میری بیوی کو مار سکتا ہے. یہ تو اب کوئی مومن ہی بتائے. یعنی بیوی نہ ہوگی، فون ہو گیا، میں نے تیرا آئی فون توڑا ہے تو میرا توڑ لے. ہاں بیوی یعنی لڑکی کیا ہے؟ آئی نہیں، فون. آئی فون کو تو پھر بھی سنبھال کے رکھتے ہیں نا، وہ تو پھر بھی کاسٹلی. ارے وہ نہ ٹوٹے، وہ تو نہ ٹوٹے نا، اس پہ پیسے لگے ہیں، یہ تو فری میں اوہ، ملی ہے. ہاں یہ ایک دم صحیح بات بولے. کیا ہے، کوئی 1000 2000 وٹ ایور ہے، وہ حق مہر دیا اور ختم. انی یہاں پہ قتل کی بات ہو رہی ہے. نہیں مطلب کہ اس پہ اتنے پیسے نہیں نا لگے ہوتے. عورت پہ کیا خرچہ لگا ہے؟ روٹی تو اس نے کمانی ہے، بندے نے اس نے کما لی ہے، اس نے پکا دی ہے، فری کی سرونٹ بھی مل گئی ہوئی ہے آپ کو. ارے تو دیر از نو لاس. بٹ آئی فون میں لاس ہے، وہ مہنگا ہے. اس لیے بیوی مار لو میری بھائی، آئی فون نہ توڑنا. یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا جی، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. میں بہت چل تپی ہوئی ہوں آج کل، بہت زیادہ. یعنی کہ آپ مجھے فرما رہی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ آئی فون سے بھی کمتر ہے. ظاہر سی بات ہے، آئی فون کو آپ اٹھا کے غصہ آتا ہے نا. اب جب ادھر انجل کی طرف تھے نا تو وہ ہمارے چچا جان کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں نے صرف کہا ہے کہ جب تم فرسٹریٹڈ ہو، تم فرسٹریشن اپنی نکالو نا تو مارو اپنی بیوی کو. اب مجھے سچ بتائیں، آپ فرسٹریٹ ہو کے کبھی اپنے فون کو پھینکتے ہو نیچے زمین پہ؟ کبھی نہیں. نہ ٹوٹے گا، اسکرین ٹوٹ جائے گی، اس کی پیسے لگیں گے. ہائے 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 ہائے. اچھا ایسی کسی بات نے تھی. آئی فون بیوی اور بیٹی سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے جی. پتہ لگ گیا آج ہمیں، اکارڈنگ آج ٹو ہمیں پتہ مائی لگا ایکسپیرینس. یا اسلامکلی. یس، اڑے 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 اڑے. کیونکہ آپ بیوی کو مار سکتے ہو، اپنے موبائل کو آپ سنبھال کے اس کو اسکرین کے اوپر آپ اسکرین گارڈ لگاتے ہو، اس کے پیچھے آپ کور لگاتے ہو، پھر اس کو سنبھال کے رکھتے ہو. بیوی کو کون سنبھال کے رکھتا ہے جی؟ ہوئے 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 ہوئے. اس کو گھر پہ لا کے رکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بی پکا روٹی، آئی ڈونٹ نو. چل چھڈ. آئی ایم سوری جی، لیکن چلے اچھی بات ہے، اب آپ نے چھوڑ دیا نا اس اسٹوپڈیٹی کو. بالکل بالکل، کیونکہ آئی کی ناٹ امیجن دس لائف. ایک بندے نے دیکھی ہو نا یہ لائف تھوڑا بہت. میں نہیں بتانا چاہوں گی جس فیملی سے ہم آتے ہیں ہمارے میں نہیں ہے یہ چیز. عورت اور مرد کو، ایون لڑکیوں کو زیادہ رکھا جاتا ہے آگے، لڑکوں کو چپیڑیں پڑتی ہیں. وہ چیز جب دیکھی نہیں ہوئی تو پھر I cannot even imagine those kind of bullshits. بہترین 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 میں نے بہترین تو ہو گیا. ٹائم دیا تھا، میں نے ایک ٹائم لمٹ دی تھی. آپ کے پاس نومبر لاسٹ تک کا ٹائم ہے. Give me 5 حقوقs, not more than this.
ज्यादा सिर्फ 5 नहीं, सिर्फ 5 घंटा नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से, एक घंटा ही मिला होगा। हकूक नहीं मिले होंगे। नहीं, आज मैं सीरियसली में थोड़ा सा वो होता है ना, इमोशनली भी हर्ट भी है, दिल से वो चीज जा भी नहीं रही, लेकिन निकालनी भी है, बिकॉज इट्स डिसाइडेड, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, एंड दैट्स ऑल। तो मैं तपी हुई हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आज मैं बहुत बदतमीजी शायद किसी से करूँ। नहीं, आप खुल के बोले। हमारे चैनल पे वैसी कोई पाबंदी नहीं है, रोग नहीं है, हम भी खुल के बोलते हैं, आपको भी खुल्लम छूट है, जो मर्जी बोले, कोई टेंशन ही लेनी है आपने। किसी कोई धारदार दांत वाला मुंह मिल लो। उबैदुर रहमान जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं वो आए हैं जी, धारदार किस्म के मोमिन है जी, अपना हकूक सीकर जी, आपके लिए ले आया हूँ मैं इनको। हाँ बोलिए। मेरे पास दांत तो नहीं है भाई धारदार, मैं अपने दांत को गाय के लिए धारदार करूँ? अरे बहुत डिस्टर्बेंस है आपके इधर। दांत रखना ये सब जानवरों का काम है। कोई बात नहीं सर, वो यार बात बताएंगे ओबिदुर जानवर भाई, कौन कौन है, ये बताएं आप। एडम भाई एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओबिदुर भाई तमीज से बात करो, अच्छे से बात करो, अच्छी बात इससे करो। ज्यादा तमीज क्या करूँ? अरे यार दारू वाला दांत वाला। अरे यार क्या आदमी है यार, ये इसको बीमारी है भाई। अरे भाई तुम लोग को बीमारी है भाई, हम लोग को, मेरे को बात ही नहीं करना है तुम लोग से। तुम लोग को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खाली। तुम लोग साबित करो, तुमने सबूत दियो, साबित करके बताओ तुम आपके सामने इस्लाम में औरत की क्या ये साबित करके किसी भी आयत से अहले ईमान तुम पर लाजिम कर दिया गया है मकतूलों का बदला लेना। हाँ, गुलाम के बदले बंदे के बदले गुलाम के वो बंदा लिखा हुआ है, इबाद लिखा हुआ है, इबाद। आगे भी पढ़ ले भाई, क्या इंटरनेट चला गया भाई। भाई कितना सुकून मिला, ये आदमी का आवाज बंद हुआ तो यार। और औरत के बदले फिर जिसको माफ कर दिया जाए, किसी शय से उसके भाई के तरफ से, तो पैरवी की जाए मारूफ तरीके पर, यानी उसके भाई की पैरवी की जाए। अगर वो माफ कर दे तो पैरवी की जाए, उसकी अताअत किया जाए। मुझे सिर्फ और अदायगी की जाए। औरत के बदले औरत का क्या मतलब है जी? औरत के बदले औरत का मतलब है, जैसे औरत, किसी ने किसी का औरत को जुल्म किया है तो उसका औरत के साथ उसके औरत में जुल्म किया जाएगा। अच्छा, किसी ने किसी की औरत पे जुल्म किया तो उसके बराबरी का बदला है ना। अगर बराबरी नहीं कर सकते हो तो तुम बराबरी नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हो तो क्यों? अगर किसी की औरत को कोई बदला नहीं ले सकते। अरे रुको एडम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको बात करने दो। हम जो सीकर, हाँ हुकूक सीकर है ना, इनको बात करने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टाइमर लगाता हूँ भाई, उबैद के साथ हुकूक सीकर बात नहीं कर सकती हैं जब तक टाइमर ना लगे। अच्छा उबैद साहब, मैं टाइमर लगाऊंगा। ये देखिए राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे टाइमर चल रहा है, आपको नजर आ रहा है टाइमर? ये 1 मिनट आपके पास होगा, जब आप अपनी 1 मिनट में बात रख लेंगे उसके बाद हकूक सीकर बात रखेंगी। आपने बात रख ली है, अब बारी है हकूक सीकर की। मैं आपको ला रहा हूं, अब हकूक सीकर को आपको सवाल करने दें, उनका 1 मिनट, और आप लोग 1-1 मिनट बात करें, ठीक है? ये टाइमर लगा दिया टॉप राइट कॉर्नर पे, आप दोनों पढ़ सकते हैं जी। और एडम भाई तमीज में बात कर, तमीज से बात करने बोलो, तमीज से बात लेडीज है, तमीज से बात कीजिएगा जी। हकूक सीकर जी बोलिए। मैं सुनो, मैं बिल्कुल नहीं सर, आपने बोल दिया ये हकूक सीकर का टाइम चल रहा है, अब आप नहीं बोलेंगे, आपका टाइमर चलेगा तो आप बोलेंगे जी। हकूक सीकर आप बोलिए जी। अच्छा ठीक है, मेरे ना आपसे 2 सवाल है। पहला तो जैसे कि आपने आगे बोला कि अल्लाह ने कहा है कि औरत के बदले औरत, का मतलब ये है कि अगर किसी की औरत, मतलब उसकी औरत ने कुछ गलत किया है तो उसका बदला मतलब औरत से होगा, उसके बदले में औरत दी जाएगी। वाई इज इट वुमन एन ऑब्जेक्ट? अगर वो तुम्हारी औरत को मारेगा तो तुम उसकी औरत को मारोगे, ओके, दैट मीन्स वुमन इज अ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो फिर आप लोग जो मोमिन हो, जो ईमान वाले हो, वो ये क्यों कहते हो कि औरत पे जो हाथ उठाता है तो ना मर्द होता है? तो क्या आप ना मर्द है? नहीं जी, 20 सेकंड थे आपके पास, आपने अपने 20 सेकंड छोड़ दिए हैं। मैं टाइमर रीसेट कर देता हूँ। देखिए, इसका एक मसला है, एक ऐसा मसला है कि जिसने मारा है उससे ही बदला लिया जाए, पहला मसला ये है।
یہ ہے, اور اس سے بدلہ لیا جائے گا جس طرح سے اس نے اس کو دکھ دیا ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے, ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لڑائی بڑھ جائے اور اس کے اندر مرد عورت کا معاملہ دونوں کا عزت کا معاملہ آ جائے, تو وہاں پہ یہ قصاص ہو جاتا ہے. یعنی وہ قصہ بن جاتا ہے کہ میری عورت پہ اس طرح سے کیا گیا تو وہ میں بھی اس کا قصہ نپٹا ڈالوں جس طرح سے میرے عورت پہ کیا گیا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں تمہیں. تو یہ قصہ ہے, یہ قصاص ہے, قصاص یعنی جو قصہ اس کے اوپر ہے وہ قصہ اپنا ختم کر دے. اچھا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کہا کہ اگر ان دونوں کی عزت پہ آ جائے نا, اگر عورت کی عزت پہ آ جائے اور مرد کی عزت پہ آ جائے, دونوں پہ نا, تو پھر اگر مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ عورت کے بدلے عورت, تو پھر عورت کو یہ کیوں نہیں ہے کہ مرد کے بدلے مرد ملے گا؟ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبید نے ایک بات ابھی کہی اور اس سے ان کی مینٹالٹی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ کوئی اگر کسی عورت کو تکلیف دے گا تو اس کی عورت کو تکلیف دی جائے گی. بالکل. اور he is trying to defend this point. وہ اللہ کے اس پاگل پن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہے. یعنی کسی کی بیوی کے ساتھ کیا ہے یار, یہ کیا ہے یہ پاگل پن؟ یہ بول رہا ہے کہ کوئی دوسرے کی بیوی کو اگر چھیڑے گا, ستائے گا, تو میں اس کی بیوی کو چھیڑوں گا, ستاؤں گا. ارے اس کی بیوی کی کیا غلطی میرے بھائی؟ ارے وہ میرے کوسچن کا آنسر دیے بغیر ہی بھاگ گیا. میں نے اسے پوچھا تھا کہ اگر آپ تو ہمیشہ بولتے ہو نا کہ ہم عورت پہ ہاتھ اٹھانا وہ نہ مرد, تو پھر نہ مرد بولو نا خود کو. آپ عورت کے بدلے عورت کو مارتے ہو. ایک مرد نے آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, آپ اس سے بات کرو نا جا کے, اور اس کو مارو, وٹ ایور کرو. اب کتنا بڑا وحشی انسان ہے یہ, کتنا بڑا وحشی انسان ہے یہ. اس کے اندر انصاف کا تھوڑا بھی تقاضا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی بیوی کو اگر چھیڑے گا کوئی تو اس کی بیوی کو چھیڑا جائے گا. اچھا, آیت چھیڑنے کی بات نہیں کر رہی, آیت قتل کرنے والی بات کر رہی ہے. قصاص کی بات ہے. قصاص ہمیشہ قتل کا ہوتا ہے, اور قصاص کو ایک قصہ بنا رہا ہے. یہ تو قصہ بن جائے گا نا. اب دور فٹے میں نے بولا نہیں اس پہ, میں کہا یار چلو ابھی وہ حقوق جی سے بات کر رہا ہے تو بات کر لے. قصاص کو قصہ بنا دیا یار اس نے. میں حیران ہوں یار ان لوگوں کے اوپر. عربی قصاص کو قصہ بنا دیا اس سالے نے. یہ تو قصہ بن جائے گا یار. یہ اللہ کو تھوڑا بھی سوچ سمجھ کے آیتیں نہیں اتارنی تھی یار. یہ کچھ بھی اتار دی اللہ نے. عورت کے بدلے عورت, غلام کے بدلے غلام. مطلب یہ سب رائمنگ ورڈ کی چکر میں یہ پورا پنگا ہوا ہے. نہیں, یہ رائمنگ ورڈ کے چکر میں نہیں ہوا. یہ ہے کہ محمد کو آئی فار این آئی کا کانسیپٹ ہی پتہ نہیں لگا. آئی فار این آئی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک. میں نے تیری آنکھ پھوڑی, تو میری آنکھ پھوڑ لے, یعنی تو بدلے کے طور پہ میری آنکھ پھوڑ سکتا ہے. اس کو محمد نے ایکسٹینڈ کر دیا. غلام کے بدلے غلام, آزاد کے بدلے آزاد, عورت کے بدلے عورت. او میں کیا کی پاگل پڑا ہے بھائی. محمد نے نا قرآن میں تفسیر دینے کی بڑی کوشش کی. اس نے ایک تفسیر یہ ڈال دی آئی فار این آئی کے کانسیپٹ کو. اس نے یعنی آگے بڑھایا. اس نے کہا دیکھو غلام کے بدلے غلام, تیرا غلام مارا ہے تو میرا غلام مار لے, تیری عورت ماری ہے تو میری عورت مار لے.